अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर्या विलेज के हवाले से, क्योंकि काफ़ी दिनों से मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि इनके ऊपर आप रिएक्शन दें, और साथ ही साथ मैंने साजिदा के हवाले से भी कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी है। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा खास और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि ये आर्या विलेज वालों को मैं बिल्कुल भी नहीं देखती थी। इनके चैनल का नाम पहले दुआ विलेज के नाम से था। मैं उस टाइम पे इनको बिल्कुल भी नहीं देखती थी। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही देखना शुरू किया है। ये लोग अभी कुछ दिन पहले गए हुए थे घूमने के लिए, पूरा पाकिस्तान इन्होंने घूमा है। मरी ये लोग गए, नारायण खान गए, बाबू सर टॉप पर भी ये लोग गए, और उसके बाद झील सैफुल मलूक पे भी ये लोग गए, और वापसी पे ये लोग इस्लामाबाद में भी आए, फैसल मस्जिद पे भी घूमने के लिए गए, और भी बहुत सारी जगहों पे ये लोग घूमने गए। लेकिन अलमिया ये है कि फिर जब ये घर पे पहुंचते हैं तो घर पहुंचते साथ ही ये लोग गरीब हो जाते हैं। नौबत इनके भाई की खुदकुशी तक आ जाती है। मतलब इनका भाई खुदकुशी कर लेगा अगर उनकी इमदाद ना की गई। अपना नंबर ये लिखते हैं। इतने ये लोग गरीब हो जाते हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। पहले आप ये इनकी थोड़ी सी बातें सुन लें, उसके बाद मैं आप लोगों को मजीद बताऊंगी। किराएदार है ना, तो कहते हैं ना, किसी का घर जो है हर किसी का अपना हो। किराएदार जो होते हैं ना, उनके लिए हर परेशानी का जो है सामना करना पड़ता है। तो इन लोगों का, मेरे भाई का जो है बहुत बड़ा लॉस हो गया, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये काम कर रहे थे ऑनलाइन ऑनलाइन के काम के चक्कर में पड़ गए थे। इनको बहुत भी मना करते रहे इस बारे में कि भाई आप ये काम ना करेंगे, काम सही नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा नुकसान आपके आ रहे हैं। लेकिन वो जो है उस टाइम नहीं समझ सके। उन्होंने कहा मैं इसी काम से जो है उठूंगा, इसी काम से ही गिरा हूं, इसी से ही उठूंगा। तो बस ये करते रहे काम, इधर से उठा उधर से उठा, इधर से उठा उठा कर जो है इन्होंने जो है वो किया, पूरा किया। अपना वो काम में डालते रहे और कह रहे मैं कमाऊंगा कमाऊंगा। बस इनको जो है लॉस आता गया। उसकी वजह से जो है इनके घर के माली हालात जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो गए। खाने को भी इनके घर पे जो है इस टाइम तक बिल्कुल भी नहीं है। खाना पीना जो है इस टाइम बहुत ज्यादा इनका, जो मैं आपको क्या बताऊं, कि बहुत ज्यादा तकलीफ होती है ये सब कुछ देख के। और जो है हिम्मत भी इंसान हार जाता है कि, लेकिन हाँ, हिम्मत मैं भी देती हूँ, शाम भी हम लोग हिम्मत करते हैं। लेकिन इस टाइम वो मेरे भाई जो है असद भाई बहुत ज्यादा टूट गए इस टाइम। तो वो भी इस टाइम कमरे में बैठे हुए हैं, और मैं सिर्फ ये वीडियो मैं आप सबके लिए इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जो है मैं चाहती हूँ, अगर मेरे प्यारे बहन भाई जो अगर साहिब हैसियत हैं, अल्लाह ताला आप सबको अपने दर से दे, किसी का कभी किसी को मोहताज ना करे। मैंने कभी भी किसी से भी अपनी वीडियो में कभी किसी से जो है हेल्प नहीं मांगी। लेकिन आप ये सोचें कि मैं हेल्प अगर मांग भी रही हूँ तो मैं अपने भाई की जिंदगी के लिए मांग रही हूँ। वो इतना आ गए कि अपने आप को मारने तक आ गए कि वो खुदकुशी करना चाह रहे हो, कि नहीं मैं खुदकुशी आराम है। इनके भाई साहब जो है वो खुदकुशी करने तक आ गए। खुदकुशी हराम है, बहन को पता है, लेकिन बहन जो है वो भाई की मोहब्बत में मजबूर हो के आज पहली दफ़ा उसने आप लोगों के सामने अपील की है। इतने टाइम से इनके भाई के साथ इतने सारे मसाइल चल रहे हैं, और बहन जो है वो मरी और नारायण खान के ट्रिप पे निकली हुई है कि जब चलो वापस आएंगे तो फिर अवाम से अपील करेंगे और अवाम जो है वो हेल्प कर देगी। सबसे पहले तो मेरे बहन भाई, मेरी ऑडियंस, मुझे ये बताएं कि ऐसा कौन सा ऑनलाइन वर्क होता है जिसमें पैसे लगाए जाते हैं और फिर पैसों का लॉस होता है। जिस काम की वो बात कर रही थी उसे काम नहीं कहा जाता, उसे या गेमिंग कहा जाता है या ट्रेडिंग कहा जाता है, और जिसे उर्दू में जुआ कहा जाता है। एक जुआ खेलने वाले आदमी के लिए बहन जो है वो हम लोग उसे अपील कर रही है, अवाम को बता रही है कि मेरे भाई का लॉस हो गया। किस चीज़ में, कौन से कारोबार में लॉस हुआ है? कोई ऑनलाइन वो अर्निंग नहीं करता था, कोई उसकी कमाई का जरिया नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग करता था, और उसमें उसका लॉस हुआ है। और इस चीज़ में फिर हम अवाम, हम ऑडियंस इनकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंसान की अपनी गलती, अपनी कोताही से होता है। आज अगर इनकी किसी ने हेल्प की तो कल को वो पैसे भी इसी काम में लगाए जाएंगे, और हम ऐसे किसी भी काम को सपोर्ट नहीं कर सकते। जब बहन खुद सपोर्ट नहीं कर सकती, हालांकि देखा जाए तो 90,000 सब्सक्राइबर्स हैं, काफ़ी सारी वीडियोस चैनल पे वायरल हैं, ऑडियंस इनकी सारी जो है वो यूके की है, तो जिसका मतलब ये है कि अच्छी खासी अर्निंग होती होगी इनको, बहन साहिबा को भी अच्छी खासी अर्निंग होती होगी। लेकिन वो हेल्प करने के लिए जब तैयार नहीं है तो फिर हमसे क्यों हेल्प मांगी जा रही है। और जाहिर सी बात है ये सारा कुछ एक दम से तो नहीं हुआ, उन पे एकदम से तो गुर्बत नहीं छा गई
ہے نا, کچھ ٹائم تو لگا ہوگا. پھر آپ جب ناران خاقان گئی تھی اپنا ٹرپ تھوڑا سا شارٹ کر لیتی, تھوڑے سے پیسے بچا لیتی, آ کے اپنے بھائی کی ہیلپ کر دیتی. پھر اس طرح سے آپ کو ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑتا, اس طرح سب کے سامنے آ کے نظریں جھکا کے بھیک نہ مانگنی پڑتی. لیکن ویورز, یہ صرف اور صرف ان کا ناٹک ہوتا ہے, ان کا ڈرامہ ہوتا ہے. انسان چاہے لاکھ پتی بن جائے, چاہے کروڑ پتی بن جائے, انسان کی فطرت نہیں بدلتی. جن کو مانگنے کی عادت پڑ چکی ہوئی ہو, وہ عادت پھر کہیں بھی نہیں جاتی, چاہے یہ اب لاکھ پتی بن جائیں یا کروڑ پتی بن جائیں. میری بہن, اگر آپ کے بھائی کو پیسوں کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ ان کی مدد کریں, کیونکہ یہاں پہ آپ جتنی مرضی چاہے لوگوں کو اپنی غربت دکھائیں, جتنا مرضی آپ کچا گھر دکھائیں, لوگوں کو اوپر آپ کے سبسکرائبرز شو ہوتے ہیں, لوگوں کو آپ کے ویورز شو ہوتے ہیں, لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ اچھا خاصا ارن کر رہی ہیں. یہ نقلی آنسو بہا کے جلے آرائی والوں کے نقش قدم پہ مت چلیں. اور یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کیونکہ میں نے ابھی جلے آرائی والوں پہ بات کرنی ہے تو وہ ساتھ ہی جوڑ دی. خیر جناب, ساجدہ کی دعوت کی ہے اس کی تسلیم باجی نے. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں ان باتوں پہ نہیں آتی کہ یہ کیا بنایا تھا, تھوڑا بنایا تھا, زیادہ بنایا تھا, ان چیز میں یہ گھٹیا چیز باتیں نہیں کرتی. اپنی حیثیت کے حساب سے انہوں نے بہت اچھی دعوت کی ہے. اور 2 دن پہلے ان کی بیٹی نے بھی دعوت کی تھی, اور وہ لوگ اپنی حیثیت کے اعتبار سے بہت کچھ کر سکتے تھے جو کہ انہوں نے نہیں کیا. اپنے بھانجے کے گھر پہ بھی گئی, وہاں پہ بھی کچھ نہیں ملا سوائے رائس کے. ہر جگہ پہ ان کو رائس ہی کھانے کو مل رہے ہیں. ساجدہ کی بہنیں ضرور غریب ہیں, لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ان بہنوں کے بچے غریب بالکل بھی نہیں ہیں. ساجدہ کا بھانجا جو ہے وہ اچھی خاصی حیثیت رکھتا ہے, دعوت کرنے کی اچھی خاصی اس کی حیثیت ہے, اس کی جیب اجازت دیتی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے اس کی وائف اجازت نہیں دیتی کہ وہ کچھ زیادہ کرے اپنی خالہ کے لیے. خالہ تو چھوڑو, چلو وہ تو ایک دن کی بات ہے, ایک دن کی دعوت تھی, اور چلو خالہ نے خود ہی بولا ہوگا کہ رائس ہی بنا لو. خالہ کو چھوڑو, دور کرو, دفع کرو ابھی فی الحال. لیکن اپنے ماں باپ تک کو نہیں پوچھتا وہ. ساجدہ کی بڑی بہن نے, تسلیم آپی نے, ویڈیو اپلوڈ کی, اور اس میں جو مطلب وہ دعوت کے حوالے سے ویڈیو تھی, وہ ویڈیو میں اس کا شوہر لاسٹ میں بتا رہا تھا, اپنے بیٹے کی صفائیاں پیش کر رہا تھا, کیونکہ آج کل بہت زیادہ نیگیٹیو کمنٹس جا رہے ہیں جب سے انہوں نے اے سی لگوایا ہے, تو بیٹے کے پاس بہت زیادہ نیگیٹیو کمنٹس جا رہے ہیں. اسی وجہ سے پھر اس باپ سے درخواست کی گئی ہے کہ ابا جی ہمارے لیے کوئی اچھی اچھی باتیں کیجیے, کیونکہ لوگوں نے ہمارا جینا حرام کیا ہوا ہے کہ غریب تمہارے ماں باپ ہیں, اور تم اپنے گھر میں اے سی لگوا رہے ہو, اپنے ماں باپ کی تم خدمت نہیں کرتے, ان سے تم پوچھتے نہیں ہو, تو اسی وجہ سے اچھی اچھی باتیں کیجیے ابا جی ہمارے لیے. تو ابے جی نے جو ہے نا حدیں مکا دی ہیں. ابا جی کا کہنا ہے, بار بار یہی کہنا ہے کہ ویور میرے بچے مجھ سے بہت زیادہ پوچھتے ہیں, میری بہو بھی ویور مجھ سے بہت زیادہ پوچھتی ہے. پیارے ویور, آپ کو لگتا ہے کہ نعمان بیٹا اور ہماری بہو بیٹی ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہے, تو ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے پیارے ویور. اور بہو بیٹی اور نعمان بیٹے نے ہمارے لیے جو ہے نا بہت کچھ کیا ہے پیارے ویور. وہ میری دوائی کے لیے پیسے دیتے رہے, 1 سال ہو گیا ہے, تو آپ کو پتہ ہے میں کافی بیمار ہو گیا تھا, تو جو ہے نا نعمان بیٹے نے مجھ سے بہت سارے پیسے دیے, اور بہو بیٹی نے بھی ہمارا ساتھ بہت دیا ہے. تو پیارے ویور, آپ کو پتہ ہے کہ نعمان بیٹے نے شادی بھی کی ہے, تو جگہ بھی بنوائی ہے, تو پلیٹیں بھی لی ہیں, تو اب بھی جو ہے نا ایسے بھی میرے خیال میں لگوا لی ہے. تو سب نے جو ہے نا مل کر ساتھ دیا ہے. تو میرے دونوں داماد اور میرے ماموں جی اور نعمان بیٹا اور بہو بیٹی سب نے مل کر جو ہے نا قسطوں پر لیا ہے. تو پیارے ویور, آپ کو پتہ ہے میں نے جو کچھ بھی کمایا ہے, میں نے مزدوری کی, شاپ چلایا, جو کچھ بھی میں نے کیا ہے نا, میں نے اپنی دونوں بیٹیاں نشین فاطمہ کی اور اقرا بیٹی کی شادی کی ہے. پھر میری جو ہے نا حالت بہت کنڈیشن خراب ہو گئی, تو میرے اوپر بہت سارے پیسے لگ گئے. تو نعمان بیٹا جو ہو سکتا ہے وہ ماں باپ کا فرض ادا کر رہا ہے. ویور, آپ لوگ ضرور جا کے تسلیم آنٹی کی ویڈیو کے نیچے کمنٹ لکھ کے انکل جی کو یہ بتائیں کہ آپ کا بیٹا کچھ بھی نہیں کرتا, بے روزگار ہے آپ کا بیٹا, یوٹیوب پہ ویڈیوز بناتا ہے اور اس کے اتنے ویوز نہیں آتے کہ وہ 2 گھروں کو چلا سکے. ویور, اس لیے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سب سے بیسٹ اس کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ اپنی جورو کی غلامی کرے گا,
تو وہ کام وہ کر رہا ہے ویور. وہ ابھی جو ہے اس کی وائف جو ساجدہ کے بھانجے کی جو وائف ہے وہ ٹک ٹاک پہ لائیو بیٹھتی ہے اور یہ بھائی صاحب اس کی غلامی کرتے ہیں. اور اس غلامی کے پیسوں سے اپنی بیوی کی غلامی کر کے جو پیسے کمائے جا رہے ہیں اس سے وہ اپنے ابے کی تو دیکھ بھال نہیں کر سکتے نا ویور. تو آپ لوگ جا کے کیوں اس طرح کے الٹے سیدھے نیگیٹو کامنٹ کرتے ہیں؟ ہاں اس طرح کے کامنٹس آپ لوگ کیا کرے جا کے کہ بھائی کوئی نوکری کرو, کوئی کام تلاش کرو, کوئی دھندا کرو. گھر پہ بیٹھے ہوئے ہو, بیوی کی غلامی کر رہے ہو اور وہ پیسے پھر اسی پہ ہی لگ رہے ہیں. ماں باپ کو کس نے دیکھنا ہے؟ ماں باپ کے لیے پھر جب بہت زیادہ اللہ معاف کرے بری حالت ہو جاتی ہے انکل جی کی تو پھر ویڈیو بنا کے امداد مانگی جاتی ہے. یہ بات بہت زیادہ غلط ہے. انسان کے اندر تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے, تھوڑی سی تو انسان کے اندر شرم ہونی چاہیے, تھوڑی سی سیلف رسپیکٹ ہونی چاہیے انسان کے اندر. اتنا بھی انسان بے غیرت نہ بن جائے کہ نکما گھر میں پڑا ہوا ہے اور بیوی کی کمائی کھا رہا ہے. اور پھر لوگ یہ امیدیں لگا رہے ہیں, ویور یہ امیدیں لگا رہے ہیں کہ اگر پھر کوئی مسئلہ ہوگا تو گھر میں مطلب ماں باپ بیمار ہوں گے تو وہ بھی پھر بیوی ہی دیکھے گی. تو یہ بات غلط ہے. چینل اگر نہیں چل رہا تو اسے کوئی اور کام کرنا چاہیے. یہی اسی گاؤں کے بندے ہی, اسی گاؤں کے مرد ہی پہلے بٹھوں پہ کام کرتے تھے, اینٹیں بناتے تھے اور بہت زیادہ محنت کرتے تھے. اب یہی سارے مرد بے غیرت بن کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے اب کوئی کام ہی نہیں ہوتا. اب خود ہی ویڈیو میں آ کے کہتے ہیں کہ اب ہم روم سے بھی نہیں نکل سکتے, اتنی گرمی ان لوگوں کو لگتی ہے. ویور یہ بھی بات آپ لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے, ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے دیکھتے دیکھتے ہی اس گاؤں میں لائٹ آئی ہے. آج سے 5 سال پہلے تک اس گاؤں میں لائٹ بھی نہیں تھی اور ابھی بھی کافی سارے گھروں میں اس گاؤں میں لائٹ نہیں ہے. بجلی ابھی تک بھی اس گاؤں میں نہیں آئی ہے پراپر طریقے سے. تو کیا یہ ناکارہ اور نکمے مرد جو کہ پہلے بٹھوں پہ کام کرتے تھے یہ سارا دن پھر اے سی میں آگے سوتے تھے؟ اسی ماحول میں یہ لوگ رہتے تھے, یہیں سے یہ لوگ اٹھے ہیں, یہیں سے انہوں نے ویڈیوز بنانا شروع کی ہیں, یہیں سے ان کے پاس پیسے آئے ہیں اور ابھی جا کے پھر ان کو اے سی اور ان کولر اور ان ساری چیزوں کا پتہ چلا ہے. اور پھر ابھی ان کے یہ حالات ہو گئے ہیں, اتنے نکمے ہو گئے ہیں کہ گھر سے نکلنا تو انہوں نے بالکل ہی چھوڑ دیا ہے. اب اگر باپ بیمار ہو جائے, ماں بیمار ہو جائے تو پھر ایک ویڈیو بنا کے اپیل کر دی جاتی ہے. یہ بیٹا ہونے کا فرض نبھا دیا جاتا ہے کہ اپیل کر دی ہے کیونکہ ہماری تو اب حیثیت ہے نہیں, ہم تو اب کچھ کر نہیں سکتے, ہم تو خود بیویوں کے آسرے پہ پڑے ہوئے ہیں, اتنے بے غیرت ہو گئے ہیں. سیلف رسپیکٹ ان لوگوں کی بالکل ختم ہو گئی ہے. چاہے جتنا ان لوگوں کو کہہ دو ان کو کوئی اثر نہیں ہونے والا, کیونکہ وہی بات ہے نا کہ فطرت اب ان لوگوں کی بن چکی ہے مانگنا, اور فطرت انسان کی پھر چینج نہیں ہوتی ہے. تو خیر فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.